وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین المنتجبین الاکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات بر محمد. ارباب ایمان خلاق کائنات پروردگار عالم کا کتنا شکر کیا جائے، حق شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہے، ظاہری باطنی نعمتیں، اور اس میں الحمدللہ سب سے بڑی نعمت جس سے تمام نعمتیں تمام ہو گئیں وہ نعمت امامت و ولایت ہے نا؟ وہ الحمدللہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، آپ سن رہے تھے. حالانکہ جناب پتہ نہیں کیوں وقار صاحب جلدی نکلے، ورنہ وقار صاحب نے تو موضوع چھوڑ دیا. کیا فرمایا بھائی؟ پہلا شعر آپ کو یاد ہے نا؟ کیا کہا وقار صاحب نے؟ کیا شعر پڑھا؟ جس کے دل میں کیا کہا تھا؟ عشق علی نہیں، وہ کیا ہے؟ زندگی. زندہ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس زندگی نہیں. کیوں بھائی؟ وہ تو کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، چھپرتا ہے، وہ زندہ کیوں نہیں بھائی؟ متوجہ ہیں کہ نہیں بھائی؟ انہوں نے کہا نا، پتہ نہیں بہرحال جلدی رہی ہے، ان کو ایک صلوات تو بھیجیے. ہم تو اتنی گرمی برداشت کر سکے الحمدللہ، ان کا سنا. لہذا یہ زندگی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے عزیزان گرامی ہماری نظر میں جو زندگی ہے، مثلا ہماری نظر میں زندگی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، پیسہ کمانا ہے نا بھائی؟ لیکن اگر یہ زندگی ہوتی تو اللہ اپنے حبیب کو نہ فرماتا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. توجہ فرمایا آپ نے؟ یعنی قرآن مجید پیغمبر رحمت کو، رسول رحمت کو ارشاد فرماتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسی لیے مسلمانوں کے ایک طبقے نے کہا، ارے کیا بھائی، جو مر گیا مر گیا، تم کیوں قبرستان جاتے ہو؟ تم کی اسما افہام کہتے ہو؟ جب رسول نہیں سنا سکتا تو غلام رسول کیا سنا پائے گا؟ ارے بھائی، جس کو رسول نہ سنا سکے تو اس کو غلام رسول کیا سنا پائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی اللہ کا رسول بھی اسی کو سنا پاوے گا، اور حقیقت یہی ہے کہ جو زندہ ہے، جس کے پاس حیات ہے. ایک صلوات بھیجیں. مگر عزیزان گرامی توجہ فرمائیے اس جملے پر، اس لیے الحمدللہ آپ جوان ہیں، آپ الحمدللہ آپ اپنے کو پہچانیے، آپ باغ امامت کی کلیاں ہیں، آپ باغ امامت کے پھول ہیں. الحمدللہ آپ کو بہت آگے بڑھنا ہے. آپ کے پاس الحمدللہ یہ معرفت ہونی چاہیے، یہ فرش اعضاء کیا ہے، یہ حیات کیا ہے. توجہ فرمائیے الحمدللہ. تو عزیزان گرامی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیوں قبرستان جاتے ہیں جب رسول نہیں سنا سکتے، تو آپ کیسے سنا پائیں گے؟ تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں، کیا پیغمبر کسی قبرستان میں جا کے خطبہ دیتے تھے؟ ارے کیا کسی قبرستان میں جا کے کہتے تھے قبروں کے سامنے نماز قائم کرو؟
قولوا لا الہ الا اللہ نہیں، ان کے سامنے جو اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، مگر قرآن نے کہا سب کچھ ہے مگر زندگی نہیں۔ ایک سلامات بھیجیے بر محمد وال۔ بس توجہ فرمائے، پھر زندگی کہاں ہے؟ بس اللہ نے آواز دی، اگر زندگی لینا ہے، اگر زندگی کی ضرورت ہے، اگر زندگی حاصل کرنا ہے تو دوڑ کے جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں، میرے رسول کی بارگاہ میں دوڑ کے جاؤ جب وہ پکارے، جب رسول پکارے دوڑ کے جاؤ، کیوں؟ ان کی پکار میں زندگی ہے۔ اب رسول کی پکار میں زندگی ہے۔ اب اگر رسول پکارے مسجد کی طرف وہاں زندگی، اگر رسول پکارے میدان کی طرف، ایک سلامات بھیجیے بر محمد بلنوا صلوات بھیجیے بر محمد۔ جدھر رسول پکارے ادھر ہی زندگی ہے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ آپ زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہی راز ہے کہ زندگی کہاں ہے، زندگی کیسی ہے۔ توجہ فرمائیے، آیا ہم پیغمبر سے زندگی مانگ سکتے ہیں؟ ہم اہل بیت سے زندگی مانگ سکتے ہیں؟ توجہ فرمائیے اس نقطہ کی طرف، توجہ فرمائیے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے اگر تمہیں زندگی لینا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے اور رسول زندگی دیتے ہیں۔ اللہ زندگی دیتا ہے اور محمد زندگی دیتے ہیں۔ تو کیا ہم مانگ سکتے ہیں؟ جبکہ آپ کہتے ہیں نماز میں، ماشاءاللہ ابھی آپ نے نماز پڑھی ہوگی، آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس پروردگار ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں، سب کچھ تو دیتا ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی غنی بناتا ہے، سب کچھ وہی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ وہی دیتا ہے، پھر آپ کیسے کہتے ہیں یا علی مدد؟ توجہ فرمائیے، پھر آپ کیسے کہتے ہیں یا حسین مدد؟ تب کیسے آپ علم کے پاس جاتے ہیں، باب الہوا سے مانگتے ہیں؟ کہیں یہ شرک تو نہیں؟ ارے بہرحال بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ شرک ہے، پیغمبر سے مانگنا شرک ہے، رسول سے مانگنا شرک ہے۔ ذرا ہم نے کہا یا رسول اللہ، آواز آئی شرک، توجہ فرمائیے، یا علی شرک کیوں؟ آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس حیات وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے اور کوئی نہیں۔ پھر کیسا مسئلہ ہے؟ ایک صلوات تو بھیجیے۔ اس مسئلے کو حل کر دیا ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق، ماشاءاللہ توحید کے قائل ہیں۔ اسی لیے جیسی ہماری توحید ہے ویسے کسی کی توحید نہیں۔ مکتب اہل بیت کی توحید، مکتب اہل معصومین کی توحید، جہاں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پھر دہرا رہا ہوں، ذرا بیدار رہیے، پھر دہرا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے سورہ نجم میں وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی غنی بناتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے، سب کچھ وہی اور کوئی نہیں، کسی میں طاقت نہیں۔ پھر کیسے ہم کہیں گے یا علی مدد؟ کیا علی میں طاقت ہے؟ کیا پیغمبر میں طاقت ہے؟ کیا رسول دے سکتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا، اس کو حل کیا چھٹے امام نے۔ کیسے؟ ارے جب امام نے دسترخوان بچھایا، الحمدللہ آتے رہے طالب علم، آتے رہے علم کی غذا حاصل کرتے رہے۔ جب امام جعفر صادق نے مدرسہ کھولا، یونیورسٹی کھولی، تو اسی دسترخوان پر آتے تھے امام ابو حنیفہ۔ ارے بھائی بات دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے بھائی، آفتاب کسی کا نہیں، روشنی ہر ایک کے لیے ہے۔
جہاں کمال ہو کمال کی تعریف کیجئے. تو امام ابو حنیفہ اس دسترخوان پر آتے تھے. تو ایک دن امام نے کہا ابو حنیفہ آج روٹی ہمارے ساتھ کھاؤ, غذا ہمارے ساتھ کھاؤ, جو بھی رہا ہو. ہمارے ہاں تو بہرحال جو بھی چیزیں رہتی ہیں تو امام نے کہا جو کچھ ہے اس کو کھا لو. کون امام ابو حنیفہ؟ توجہ فرمائیے, زندگی بحث ہے. وہ امام ابو حنیفہ امام قرطبی لکھتے ہیں جب امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا حضور آپ کئی برس کے ہیں, آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا میں 2 برس کا ہوں. ارے میں 2 برس کا. ارے پوچھنے والے نے کہا ارے حضور آپ تو 60 برس کے. یہ 58 کہاں, یہ 58 برس کہاں گئے؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا سنو, زندگی اتنی ہی ہے جتنی دیر میں دسترخوان امام صادق پر بیٹھ گیا. جتنی دیر دسترخوان اہل بیت پر بیٹھا ہوں صرف 2 برس. میں 2 برس امام صادق کے دسترخوان پر بیٹھا ہوں. یہی میری زندگی ہے, یہی میری حیات ہے. ارے شکر کیجئے ہم سب دسترخوان امام صادق پر بیٹھے. یہ مجلس کیا ہے؟ یہ ثبوت ہے کہ ہم زندہ ہیں, مردہ نہیں. ایک سلامات بھیجئے بر محمد. بلند آواز صلوات بھیجئے. الحمدللہ آپ زندہ ہیں نا, ثبوت دے دوں. ارے عزیزان گرامی, ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا, نماز جس میں کہہ رہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم نماز پڑھ رہا ہے, اتنے میں ہمارے پیغمبر تشریف لائے, دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں, پکارا ابی ابی. آپ جانتے ہیں اگر آپ بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو کوئی پکارے, آپ کے خیال میں کیا آئے گا؟ ارے کیسا ہے پکار رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا پھر کہیں گے کوئی مجبوری ہے تو جلدی جلدی نماز تمام. متوجہ ہیں کہ نہیں؟ تو اس نے بھی, اس صحابی نے جلدی جلدی نماز کی. ابی ابن کعب نے جلدی نماز تمام ہو گئی, دوڑ کے آ گئے, یا رسول اللہ ہم آ گئے. کہا ابی میں نے پکارا تھا تم آئے نہیں. تو جواب کیا ہوگا؟ کہا حضور کنت اصلی, میں نماز پڑھ رہا تھا. کہا نماز کو بہانہ بنا رہے ہو؟ ارے مجھے اپنا جیسا سمجھتے ہو؟ ارے میں نے تم کو پکارا تم آئے نہیں. کہا حضور میں کیسے آتا, میں نماز پڑھ رہا تھا. تو پیغمبر نے فرمایا کیا اس آیت کو نہیں پڑھا ہے جہاں قرآن کہتا ہے کسی بھی حالت میں ہو, کسی بھی حالت میں ہو, جب میرا رسول پکارے دوڑ کے جانا, کیونکہ اس میں تمہاری حیات ہے, اس میں زندگی ہے. تو پیغمبر نے فرمایا تم آئے نہیں, تم مردے ہو, زندہ نہیں. معلوم ہوتا ہے اگر نبی پکارتا رہے مسلمان بھاگتا رہے, وہ زندہ نہیں ہے. وہ زندہ نہیں, زندہ وہ ہے جو نبی کی پکار پر لبیک کہے. متوجہ ہے یہ نہیں؟ یا رسول اللہ کہاں پر زندگی ہے, کدھر پکار رہے ہیں؟ آواز دی الا من مات الا حب آل محمد مات شہیدا. ایک سلامات بھیجیں بر محمد. توجہ فرمائیے گا. بس اب مسئلہ یہ ہے تو پھر ہم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں؟ بولیے, ہم یا رسول اللہ مدد کہہ سکتے ہیں, یا علی مدد کیجئے. ارے آپ تو اتنا زیادہ مانگتے ہیں, مت پوچھئے. آپ کہتے ہیں یا علی مشکل کشا. توجہ فرمائیے, مجھے کامیابی دے دیجئے, میری حاجت پوری کیجئے. اللہ کہتا بس میں, اور کوئی نہیں, بس وہی, اور کوئی نہیں. کہیے لا الہ الا اللہ, بس. تو مسئلہ حل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے. بلند آواز صلوات بھیجیں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ
امام ابو حنیفہ سے کہا آج روٹی میرے ساتھ کھاؤ. اب جو بھی رہا روٹی چاول جو بھی غذا دسترخوان بچ گیا. دونوں نے کھایا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور امام ابو حنیفہ نے. جب کھا چکے تو امام جعفر صادق نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اے پروردگار تو رب العالمین ہے, تیری تعریفیں, تیرا شکر ہے. ھذا منک ومن رسولک, یہ غذا اور نعمت تیری طرف سے تھی اور تیرے رسول کی طرف سے. متوجہ کیا نہیں, یہ تیری طرف سے اور تیرے رسول کی طرف سے. ارے شکر ہے کہ امام ابو حنیفہ نے احسان کیا, فوراً کہا یا ابن رسول اللہ یہ تو شرک ہے. کہا یہ شرک ہے. کہا کیسے؟ کہا صرف اللہ دیتا ہے, رزق اللہ دیتا ہے, پانی اللہ دیتا ہے, اولاد اللہ دیتا ہے, حیات اللہ دیتا ہے. آپ نے تو رسول کو شریک قرار دیا. آپ نے کہا یہ نعمت خدا کی طرف سے اور خدا کے رسول کے. کیا دوست دے سکتے ہیں؟ کیا دو دے سکتے ہیں؟ ارے نعمت تو اللہ دیتا ہے, حیات تو اللہ دیتا ہے, رزق تو اللہ دیتا ہے. تو امام نے فرمایا ابو حنیفہ کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا حضور قرآن ہی میں تو ہے, وہ رزق دیتا ہے, وہ حیات دیتا ہے, وہ موت دیتا ہے, وہ اولاد دیتا ہے, وہ کامیابی دیتا ہے, وہ ملازمت دیتا ہے, سب کچھ وہی دیتا ہے. کہا جس قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے وہی سب کچھ دیتا ہے, وہیں پر قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ. صلوات بھیجئے. آپ جوانوں کا امتحان لے رہا ہوں, اگر اس وقت آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آگے پڑھوں گا, ورنہ میں اتر جاؤں گا. یاد رکھیے گا, آپ کا ذہن دیکھ رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے, یہ آیے مبارکہ سورہ توبہ میں, یہ دشمنان اسلام, یہ عیسائی, یہ یہودی, یہ غیر مسلمین جو اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں, یہ کیوں مسلمانوں کے دشمن ہو گئے؟ کیوں؟ ارے کیا مسلمانوں نے کہ زمین چھینی ہے؟ کیا حکومت چھینی ہے؟ کیا مال چھینا ہے؟ کیا دولت چھینی ہے؟ کیوں؟ یہ اس لیے دشمن ہو گئے کہ ان مسلمانوں کو غنی بنایا ہے. ان مسلمانوں کو غنی بنایا ہے. اچھا غنی مانے مالدار نہیں, غنی مانے بے نیاز, اتنا دینا کہ ان کی کسی کی ضرورت نہ رہے. کوئی علم کے اعتبار سے غنی, کوئی مال کے اعتبار سے غنی, کوئی حیات کے اعتبار سے غنی. یعنی غنی منے ہر وہ چیز اتنا دینا جتنی اس کی ضرورت ہے. تو ان مسلمانوں کو غنی بنایا, بے نیاز بنایا, اس لیے یہ دشمن ہے. کیوں؟ کس نے بنایا غنی؟ اغناہم اللہ, ان کو اللہ نے غنی بنایا. ارے صرف اللہ نے نہیں, اغناہم اللہ ورسولہ, ان کو غنی بنایا اللہ اور اللہ کے رسول نے. ایک صلوات بیشی, میں نے کہنا امتحان ہے. ان کو غنی بنایا اللہ اور اللہ کے رسول نے. بس اسی لیے عزیزان گرامی یہ ان کے دشمن ہیں. اب سمجھے تمام ممالک ایک ملک کے دشمن کیوں؟ ارے وہ ایران کے دشمن کیوں؟ ارے کیا کسی کی حکومت چھینی ہے؟ کیا کسی کا ملک چھینا ہے؟ نہیں, صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہمارا غلام ہو جاؤ. یہ کہتے ہیں کہ ہم کو غنی بنایا اللہ کے رسول نے. ایک صلوات بھیجیں بر محمد. یہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری ضرورت کیا, ہم تمہارے پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے, اس لیے ہم کو غنی بنایا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. اچھا اب جو لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ ارے ایک ملک کا کہتے ہیں ہم نہیں چلیں گے. توجہ فرمائیں, غنی بنایا اللہ نے, غنی بنایا رسول نے. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ وہ کیا کہتے ہیں پیچھے پیچھے آ جاؤ، ہاں ہم آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اگر یہ راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ نے دیا ہے، وَرَسُولُهُ، اور جو کچھ اللہ کے رسول نے دیا ہے، تو اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں۔ ارے دیتے ہیں یہ نہیں، قرآن کہتا ہے اگر یہ باقی ممالک یہ مسلمان کہتے نہیں ہم راضی ہیں جو کچھ اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا، سَيُعْتِنَ اللَّهُ، پھر ہم کو اللہ اتنا دے گا کہ ہم تمہارے محتاج نہیں رہیں گے، مگر یہ اس پر راضی نہیں، اس شیطان کے پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ کے ہم ہیں، ہم آ گئے۔ تو اللہ نے کہا اللہ غنی بناتا ہے، اللہ کے رسول غنی بناتے ہیں، جو اللہ نے دیا جو اللہ کے رسول نے دیا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ اصلی موضوع آ گیا، بلند آواز صلوات بھیجئے۔ ماشاء اللہ الحمدللہ آپ حاضر ہیں، اس لیے ماشاء اللہ آپ حیات بھی لے رہے ہیں اور الحمدللہ غذائے روحانی بھی، اور کچھ لوگ چلے گئے کیونکہ وہ بھی غذا کھا رہے ہیں، وہ بھی نعمت ہی حاصل کر رہے ہیں، مگر وہی نعمت جو اللہ دیتا ہے رسول دیتے ہیں، متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کا حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ بھی دیتا ہے رسول بھی، کیا دو دروازے ہیں؟ ادھر جاؤ یا اللہ تو بیٹا دے دے تو بیٹا دے دیا، ادھر گئے یا رسول اللہ بیٹی دے دیے تو بیٹی دے دیا، کیا دو دروازے ہیں؟ ادھر گئے یا اللہ ہمیں برکت دے تو برکت مل گئی، ادھر آ گئے یا رسول اللہ ہمیں رحمت دے رحمت مل گئی، کیا دو دروازے ہیں؟ امام نے فرمایا یا تو شرک ہے، دو دروازے نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ دو دروازے نہیں ہیں، پھر تو کیا ایسا ہے کہ پہلے اللہ دیتا ہے پھر رسول دیتے ہیں؟ تو یہ بھی شرک کیوں؟ ہمارا اللہ کب مرنے والا ہے؟ پہلے دے گا پھر نہ دے گا، پھر کیسے دیتے ہیں؟ پھر کیسا دیتا ہے اللہ اور رسول کیسے دیتے ہیں؟ امام نے فرمایا آیت آگے پڑھو، کیا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ بھی غنی بناتا ہے رسول بھی غنی بناتا ہے، مگر فضل ایک کا ہے، ہونا چاہیے تھا فضل دو کا ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ توجہ سنیے عزیزان کرام، بس تب آپ کہہ سکتے ہیں یا علی ہمیں دے دیجئے، تب آپ کہہ سکتے ہیں یا عباس ہم کو دیجئے، توجہ فرمائیے، فضل ایک کا ہے۔ مطلب کیسا؟ کیا مطلب؟ جو امام نے فرمایا آپ نے چشمہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا چشمہ؟ چشمہ اس گہرائی کو کہتے ہیں جہاں سے پانی نکلتا ہے نا بھائی؟ اچھا چشمہ نہیں دیکھا ہے، نل تو دیکھا ہوگا، ہے نا نل؟ نل سے پانی نکلتا ہے کہ نہیں؟ اب ایک پیاسا آ گیا، ارے میں مر رہا ہوں، ہم نے کہا جاؤ پانی پیو، اس نے پانی پیا، کہہ رہے پانی نے مجھے زندہ کیا۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ۔ دوسرے صاحب آ گئے، انہوں نے بھی پانی پیا، کہا ارے نل نے مجھے زندہ کیا، کہیں شرک تو نہیں؟ اس نے کہا پانی نے زندہ کیا، اس نے کہا نل نے زندہ کیا، یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ ہے نا؟ کیسے؟ ارے اس نے بتا دیا نل کو اپنا پانی نہیں ہوتا، نل کو اپنا پانی نہیں، چشمے کو اپنا پانی نہیں، بلکہ پانی رہتا ہے زمین کے اندر خزانے میں، ہے نا بھائی؟ پانی ہے خزانے میں، وہ ہے زمین کے اندر۔ اب اگر کوئی کہے ہم چشمے کے پاس نہیں جائیں گے، ہم تو خزانے کے پاس جائیں گے،
کتنا اترنا پڑے گا، کتنا اترنا پڑے گا۔ ارے عزیزان گرامی، یہی راز ہے، جو چشمہ اور نل چھوڑ کر خزانے پر جانے لگے وہ واپس نہیں آ گئے۔ وہ تو ڈوب ہی گئے۔ متوجہ ہیں یا نہیں؟ تو نل کو اپنا پانی نہیں، چشمے کو اپنا پانی نہیں، پانی آتا ہے خزانے سے، دیتا ہے خزانہ، مگر نل کے ذریعے دیتا ہے خزانہ، مگر چشمے کے ذریعے۔ بس اللہ نے آواز دی، کنت کنزا مخفیا، اللہ نے آواز دی میں پوشیدہ خزانہ ہوں۔ ارے کاہے کا خزانہ ہے اللہ؟ پیٹرول کا، کوئلے کا، چاندی کا، سونے کا، گیس کا، کاہے کا خزانہ ہے؟ پوشیدہ خزانہ وہاں جا نہیں سکتے۔ اس نے آواز دی، میں اپنے جمال اور کمال کا خزانہ، میں حیات دینے کا خزانہ، میں رزق دینے کا خزانہ، میں مال دینے کا خزانہ، میں دولت دینے کا خزانہ، سب میں دیتا ہوں۔ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، جس چشمے سے دیتا ہوں اسی کو محمد کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد، مل جل کے بلند آواز سے صلوات۔ اب چشمہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگر پیاسا کہتا ہے مجھے پانی نے زندہ کیا، شرک نہیں، مجھے نل نے زندہ کیا، شرک نہیں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، رسول دیتے ہیں، کوئی شرک نہیں۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد۔ یقیناً عزیزان گرامی، مجھے احساس ہے شاعری جگاتی ہے اور یہ خطابت سلاتی ہے، لیکن میں سونے نہیں دوں گا بھائی، اس لیے آپ بیدار ہیں تو ایک صلوات بھیجئے۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ زیادہ نہیں زحمت دینا۔ اچھا، اب ثابت ہوا اللہ دیتا ہے، مگر جو چشمہ ہے جہاں سے اللہ کا فیض آتا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور سے ہم پوچھیں گے، حضور آپ کس چشمے سے دیتے ہیں؟ آپ کس چشمے سے؟ اس لیے آپ کے پاس نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ کیا نبوت سے، نبوت کے چشمے سے؟ کیا رسالت کے چشمے سے؟ ارے معاف کیجئے، سب مسلمانوں کا عقیدہ، بڑے بڑے جلسے ہو جاتے ہیں، ختم نبوت کا جلسہ، یعنی نبوت ختم ہو چکی ہے کہ نہیں؟ پیغمبر کیا ہیں؟ بولیے، جوانوں کو معلوم ہونا چاہیے، خاتم النبیین، بس اب کوئی پیغمبر آنے والا، ہمارا پیغمبر کیا ہے؟ خاتم المرسلین، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ تو نبوت کا چشمہ بند، رسالت کا چشمہ بند، تو پانی کیسے نکلے گا بھائی؟ ارے جو چشمہ ہی بند ہو گیا، ارے کیسے ماننا پڑے گا ہمارے نبی کے پاس کوئی اور چشمہ ہے جو قیامت تک بند ہونے والا نہیں، جو قیامت تک بند ہونے والا نہیں، وہ جاری رہے گا۔ وہ کون چشمہ ہے؟ وہ چشمہ امامت ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ اسی لیے جب رسول جانے لگے اب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں، تو اس جگہ آ گئے جہاں گہرائی تھی۔ چشمہ گہرائی میں ہوتا ہے، جس گہرائی سے پانی نکلتا ہے اسی کو چشمہ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں غدیر کہتے ہیں۔
بس غدیر کے پاس آ گئے، فرمایا میں جا رہا ہوں، چشمہ بند نہیں ہوگا، من خود مولا فہذا علی المولا۔ اسی چشمے سے ملتا ہے، حیات وہیں سے، رزق وہیں سے، مگر اس کے لیے بہرحال آپ کو زحمت کرنا پڑے گا۔ آج سوشل میڈیا بہت چل رہا ہے، ابھی آپ دیکھیے کیسی کیسی باتیں آتی ہیں امامت کے خلاف یا کربلا کے خلاف، لہذا ضرورت ہے آنکھیں کھولیے، ضرور دیکھیے، لیکن اس دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے نا بھائی؟ ہاں، صرف بصارت کافی نہیں ہے، اس لیے بہت سے دعویٰ کرنے والے ہمارے پاس بصارت، ہمارے پاس بصارت، مگر بصارت ہوتے ہوئے سب سے بڑے اندھے ہیں، جس کو شہادت کا فلسفہ نظر نہ آئے۔ لہذا سوشل میڈیا دیکھیں بصیرت کے ساتھ، اسی لیے شکر ہے اللہ کا، بہت بہت شکریہ الحمدللہ ہمارے مولانا حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا صفدر صاحب نے یہ کام، ہم بھی اس میں شامل انشاءاللہ ہوں گے۔ آپ بھی بصیرت نیٹ ورک دیکھیے، بصیرت دیکھیے، جہاں ہر مسئلے کا حل آپ کو ملے گا، جہاں آپ کو الحمدللہ امامت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور جب امامت کی حقیقت معلوم ہو جائے گی وہیں پر حیات ملے گی۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد۔ اب زیادہ زحمت نہیں دینا ہے، مگر ابھی نہیں چھوڑنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس اتر جاؤں گا، ایسا نہیں، یاد رکھیے۔ لہذا عزیزان گرامی، چشمہ امامت یعنی وہ چشمہ جو امامت کا ہے، کیا کام ہے؟ حیات دینا۔ اسی لیے پیغمبر سے کوئی فرمایا، پیغمبر جہاں پکارے، بتائیے دنیا کے کسی قوم کے پاس حیات کی علامت ہے؟ نہیں، کوئی حیات کی علامت کسی قوم کے پاس نہیں، کسی ملت کے پاس نہیں، مگر آپ کے پاس ہے۔ نوجوان متوجہ ہے کہ نہیں؟ بتائیے کیا علامت ہے آپ کے پاس؟ آپ تو جوان ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا، جس ملک کا صدر یا وزیر اعظم مر جاتا ہے وہاں کا جھنڈا جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ جھنڈا جھک گیا، ارے صدر مر گیا، وزیر اعظم مر گیا، مگر جہاں جھنڈا کھڑا ہوتا ہے صدر بھی زندہ، وزیر اعظم بھی زندہ۔ ارے ہندی میں جھنڈا کہیے، عربی میں علم کہیے۔ یہ علم کیوں آپ اٹھاتے ہیں؟ یہ آپ علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ آپ اعلان کرتے ہیں تمہارے پاس چشمہ حیات نہیں، آج آپ پی لو۔ ایک سلامات بھیجئے بر محمد۔ متوجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ علم اعلان ہے کہ تمہارے پاس زندگی کا چشمہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ ہمارا صدر بھی زندہ ہے پردے غیب میں، ہمارا امام بھی زندہ ہے، لہذا لوگوں کو بلانا ہے، آ جاؤ پی لو پی لو۔ گویا یہ اسی طرح ہے جیسے کہ سائن بورڈ لگانا ہے، جیسے ڈاکٹر سائن بورڈ لگاتا ہے، ارے یہاں ہارٹ کا علاج ہوتا ہے، یہاں حیات کا علاج ہوتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر لگاتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا وہ ڈاکٹر ہے؟ کیا وہ ڈاکٹر کہتا ہے مسلمان آئے ہندو نہ آئے؟ وہ بھلائی کیا وہ ہندو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کرسچن آئے فلان نہ آئے؟ نہیں، وہ ڈاکٹر ہے۔ بورڈ اسی لیے ہے جس کو حیات کی ضرورت ہو آ جائے، بس علم آواز دیتا ہے، صرف مسلمان نہیں، ارے جس کو حیات کی ضرورت ہے وہ آ جائے۔ کیوں؟ ہمارے پاس امام زندہ ہے جو حیات دے گا، تو علم بلانے کا ذریعہ ہے، بھگانے کا نہیں۔ اب ایسا جملہ نہ کہیے
ایسا جملہ نہ کہیے نہ وہاں میں ماتم میں کہ کوئی آیا ہوا ہی بھاگ جائے. کل امام زمانہ کو کیا جواب دیجئے گا بھائی؟ کیا جواب دیجئے گا امام زمانہ کو؟ امام زمانہ ڈاکٹر ہیں، حیات دینے والا. جب آپ ایک انسان نہیں پابند لگاتا ہے، پابندی نہیں لگا سکتے. لہذا ایسا جملہ نہ کہیے، نہ مجلس میں، نہ خطابت میں، نہ نوحے میں ایسا جملہ نہ ہو، بلکہ دوسروں کو بلائیے، ایک صلوات بھیجئے بر محمد. کیوں یہ علم کی ذمہ داری محسوس کیجئے یہ کتنی اہم ہے، خاص طور آپ نوجوانوں کے لیے. بس زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ یہ علم آسان اٹھانا نہیں ہے، اس کا اٹھانا آسان نہیں ہے. ہاں ایک زمانے میں بہت آسان تھا، جو چاہتا اٹھاتا تھا، جو چاہتا اٹھاتا تھا یہ علم. مگر جب پیغمبر نے دیکھا اسلام کو شکست ہو رہی ہے، لہذا ہر ہاتھ میں یہ علم نہیں ہونا چاہیے. کل اس کو علم دوں گا. ایک صلوات بھیجیں پر محمد وال. ہے بھائی مسلمانوں کی شکست، مسلمانوں کی شکست. ارے پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہی ہے کہ آج تک جو چاہتا ہے علم اٹھاتا ہے، جاتا ہے علم لے کے، علم لے کے جاتا. پیغمبر نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ رَأَيْتَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل اس کو علم دوں گا جو رجل ہوگا، جو کرار ہوگا، جو بھاگنے والا نہ ہوگا، جس کو اللہ اور رسول دوست رکھتے ہوں گے وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. تو پیغمبر نے پابندی لگا دی. اب رات بھر سب جگتے رہے. اب علم ملے گا، اب علم ملے گا. کل علم اٹھانا ہے، آپ کو اٹھانا ہے. جلوس نکالیں گے. پہچانی علم اٹھانا آسان نہیں ہے، معرفت حاصل کیجئے. تو رات کٹ گئی تارے گنتے گنتے، صبح ہو گئی، سب آ گئے رسول کے پاس آنکھیں ملتے ملتے. ہم کو ملے، ہم کو ملے، ہم کو ملے، ہم کو ملے. اب رسول کے پاس اب جمع. تو رسول نے فرمایا این علی؟ علی کہاں؟ علی کو بلاؤ. علی کو علم دیا گیا. جب علی کو علم مل گیا، آئے تھے آنکھیں ملتے ملتے، گئے ہاتھ ملتے ملتے. آنکھیں ملتے ملتے آنا، ہاتھ ملتے ملتے جانا. یہ حقیقت ہے کہ پھنسانا اس کو یاد رکھے گا زمانہ. ایک صلوات بھیجئے پر محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کس چیز کی کمی تھی؟ سب تو نماز پڑھ رہے تھے، سب تو روزہ رکھ رہے تھے، سب تو مجاہد. پیغمبر نے فرمایا نہیں، کل اس کو علم. توجہ فرمائے. کچھ جو رجل ہوگا، جو رجل ہوگا وہی علم اٹھا سکتا ہے اور کوئی نہیں اٹھا سکتا. رجل میں نے مرد. تو کیا آج تک جو جا رہے تھے وہ مرد نہ تھے؟ کیا مرد وہی نہیں؟ میں کیا عرض کروں، ہمیشہ یاد رکھیے عزیزان گرامی، مسئلہ پریشانی مسلمانوں کے لیے یہی ہے. اس کو حل کر دوں تو عباس مجلس تمام. ایک صلوات. وہ ایک بہن اور بھائی، دو بہن بھائی. بھائی بڑا تھا، بہن چھوٹی تھی. تو یہیں کہ نہیں، کلاس جا رہے تھے، اسکول جا رہے تھے. ایک دن کچھ ہوم ورک کرنا تھا، تو بیٹی یہ بہن پڑھ رہی تھی 10th میں، بھائی پڑھ رہا تھا 12th میں. وہ دوڑ کے آ گئی. بھیا بھیا یہ بتا دو جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ پڑھے لکھیں کہ نہیں؟ بولو نا بھائی. کہا بھیا جھونپڑے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا ہٹ. کہا بھیا آتا نہیں تو ڈانٹتے کیوں ہو؟ کیا ڈانٹا تھا؟ ارے ماشاءاللہ آپ کلاس جاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ فیصلہ کی کیا ڈانٹا تھا؟ نہیں. آواز ایک،
مگر اس نے کہا تھا HUT ہٹ، اس نے مراد لیا ہٹ۔ کاش وہی مراد لیتی جو متکلم نے زبان سے نکالا تھا، تو اب قرآن کون سمجھائے گا، حدیث کون سمجھائے گا؟ ارے کوئی محدث اور مفسر نہیں، اس سے نہ پوچھو ورنہ ڈانٹ پڑ جائے گی، اس سے پوچھو جس کے دہن سے نکلا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ اس سے پوچھئے قرآن، تو یہاں پیغمبر فرما رہا ہے رجل، ڈکشنری حل نہیں کرے گی، بہت بڑی لغت ہے رجل مانے مرد نہیں، نبی سے پوچھو۔ نبی نے فرمایا جس آواز سے میں نے کہا کل اس کو علم دوں گا جو رجل، اسی آواز سے میں نے قرآن سنایا ہے، لہذا سنو رجل۔ رجل کون ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ۔ رجل وہ ہے جو اس وعدے کو سچا کر دکھاتا ہے جو اس نے اللہ سے کیا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا آج تک علم آزاد تھا، چلو اٹھاتا، اب وہی اٹھائے گا جو پہلا وعدہ وفا ہوگا۔ اب علم اٹھانے سے پہلے سوچئے نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، حج کیا کہ نہیں، زکوٰۃ دی کہ نہیں، جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا وہ پورا کیا کہ نہیں؟ نبی نے فرمایا آج تک آزاد تھا، نہیں اب وہی اٹھائے گا جو وفادار ہوگا۔ میں زیادہ زحمت نہیں، بس تمام کر رہا ہوں، جو ولایت والا ہوگا، جو ولایت والا ہے، چاہے پھر کتنی مصیبتیں آ جائیں، اتنی مصیبتیں پیغمبر نے فرمائے اتنا وفادار ہونا چاہیے، شانے کٹ جائیں مگر علم گرنے نہ پائے۔ جنگ موتا میں علمدار کون تھا؟ الحمدللہ تو آپ کو علمدار کی تاریخ معلوم ہے۔ جنگ موتا میں علمدار تھا مولا کا بڑا بھائی جناب جعفر، ان کو کیا کہتے ہیں؟ جعفر، ماشاءاللہ جوانوں بولو جعفر، آپ بھی علمدار ہیں، جعفر تیار۔ تیار کیوں کہتے ہیں؟ تیار میں اڑنے والا، اس لیے کہ جنگ موتا میں ان کے شانے کاٹے گئے مگر علم کو گرنے نہیں دیا پیغمبر نے فرمایا۔ اسی طرح خیبر کے بعد علی نے کہا اب مجھے ایسے علمدار کی ضرورت ہے، شانے کٹ جائیں مگر علم گرنے نہ پائے۔ یہی حیات کا ذریعہ ہے، یہی زندگی کا ذریعہ ہے۔ عزیزو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو، بس ایک جملہ، رات دن الحمدللہ عزاداری کرتے ہو، ماتمداری کرتے ہو، نوحہ پڑھتے ہو، میں اس فلسفہ نہیں بیان کرنا چاہتا، صرف ایک جملہ، اپنی ذمہ داری کو پہچانو، اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ اس عشب بیداری کا مطلب کیا؟ اس رات بھر جاگنے کا مطلب کیا؟ ذرا سا توجہ کیجئے۔ تو عزیزان گرامی میں نے عرض کیا، تو یہ علم حیات کی نشانی ہے، زندگی کی نشانی ہے، یعنی آپ کو دوسروں کو زندگی دینا ہے تو زندگی وہی دے گا جو خود زندہ ہو، ہے نا بھائی؟ زندگی تو وہی دے گا نا جو زندہ ہو۔ جوانوں سنو دو جملے، میرے مجلس کا آپ ماشاءاللہ تھک گئے، لیکن عزاداری تو عزیزان گرامی یہ کام ہے امامت کا، اس لیے میں نے کہا نا چشمہ امامت، اب موقع نہیں تفصیل میں جانے کا، یہی اسی لیے کوئی بھی مصیبت ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، امام حیات دیتے ہیں، کیسی بھی۔ چنانچہ جب امام حسین نے دیکھا سوسائٹی مر چکی ہے، لوگ مر چکے ہیں، اتنے مر چکے ہیں کہ خلیفہ رسول شرابی کو مانتے ہیں، اتنا مر چکے ہیں کہ جمعہ کو بدوار کے دن پڑھا جاتا ہے، اتنا مر چکے ہیں جو بندروں سے کھیل رہا ہے اسی کو نائب رسول سمجھا جاتا ہے۔ ارے امامت کہاں گئی؟
حسین نے کہا اب ذمہ داری ہے، اب امامت کی ذمہ داری ہے کہ یہ کائنات کو حیات دے دے۔ حسین نے آواز دی، کیا معاشرہ مر چکا ہے، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، لہذا سب کے خون کی ضرورت ہے حیات دینے کے لیے۔ اکبر خون دے دو، عباس خون دے دو، اصغر خون دے دو۔ جوانوں بس ہاں رو مگر جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر غور کرنا، اگر آج نہیں رات بھر سوچتے رہو کل سمجھتے رہنا۔ مگر عزیزو، جب کسی کو خون دینا ہوتا ہے کسی سے نکالا جاتا ہے، کسی کو دیا جاتا ہے۔ نکالنا کمال نہیں ہے، نکالنا ہاں بس حسین نے کربلا میں خون سب کا جمع کیا، اکبر کا خون، عباس کا خون، قاسم کا خون، اور محمد کا خون، سب جمع۔ اب حسین دیکھ رہے ہیں میں نے جمع تو کیا مگر ڈالے گا کون اس بیمار کی رگوں میں؟ اس سوسائٹی، اس سماج کی رگوں میں ڈالے گا کون؟ بڑی پریشانی تھی حسین کو، یہاں تک حسین رخصت ہو گئے۔ اپنی ذمہ داری پہچانو، یہاں تک حسین رخصت ہو گئے۔ ایک مرتبہ نہ جانے جب حسین ذوالجناح پر تھے، ایک چھوٹی سی بچی خیمے سے نکل آئی، وہ گھوڑے کی سموں سے لپٹیں گے۔ حسین اترے، اپنی گود میں لیا، بیٹا سکینہ تم نے تو مجھے اجازت دی تھی، کہا بابا پیاسی ہوں۔ العطش، ہائے پیاس۔ کیا کرے وہ باپ جس کے سامنے 4 سالہ بچہ، بابا پیاسی۔ تو حسین نے فرمایا یا سکینہ لا تحرقی قلبی بدموعک، سکینہ میرے جگر کو اپنے آنسو سے پارا پارا نہ کرو، میرے دل کو پارا پارا۔ کہا بابا پیاسی ہوں۔ کہا بیٹا پانی ملے گا مگر تب مجھے ظالم کی بیعت کرنی ہوگی، تب لوگ زندہ نہیں ہوں گے، میں زندگی نہیں دے سکتا۔ بابا نہیں بس میں پانی نہیں مانگوں گی، بس سنو اب آزاد رو، علم اٹھانے والوں، ماتم کرنے والوں اب سنو۔ حسین نے کیا کہا؟ کہا سکینہ تمہیں بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام۔ کہا بابا ابھی؟ کہا نہیں ابھی نہیں۔ کہا پھر کب مجھے بڑا کام کرنا ہے؟ فرمایا جب میرا سر نیزے پر ہوگا۔ جب میرا سر نیزے پر ہوگا بڑا کام کرنا ہوگا۔ سکینہ نے کہا بس بابا میں اب پانی نہیں مانگوں گی، میں ضرور بڑا کام کروں گی۔ عزادارو حسین سے رخصت ہو گئی سکینہ، شام غریباں سب کی چادریں چھن گئی۔ سکینہ دیکھ رہے کون سا بڑا کام، اگر میں ننگے سر تو میری پھوپھی بھی ننگے سر، سب تو ننگے سر، بڑا کام کیا؟ بھائی عزیزان گرامی، جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا، جب بازار کوفہ میں پہنچا، سکینہ کے کانوں سے آواز ٹکرا گئی، آؤ لوگو خارجی کا سر دیکھو، باغی کا سر دیکھو، تاغی کا سر دیکھو۔ ارے اتنا پروپیگنڈا تھا، اتنا میڈیا تھا، سکینہ نے سنا میرے بابا کو خارجی کہتے ہیں، میرے بابا کو باغی کہتے ہیں۔ ارے کوئی نہیں کہتا میرا بابا روش رسالت کا سوار، کوئی نہیں کہتا عرش کا گوشوارہ ہے، کوئی نہیں کہتا زہرا کا دل بند ہے۔ ارے اتنا لوگ مر چکے ہیں
کہ حسین کو کہا جاتا ہے کہ حکومت کے خلاف خارجی، جیسے آج کل آپ میڈیا دیکھ رہے ہیں، بس سکینہ نے کہا یہ بڑا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، اسی لیے جلوس ہے، مجھے اب حسین کو پہچانوانا ہے کہ حسین ہے کون۔ لہذا جناب سکینہ تقریر کرتی تو کون سنتا، نکارے بج رہے تھے، شور و گل تھا، لہذا سکینہ نے کہا آل آتش، ہائی پیاس، ہائی پیاس، ہائی پیاس۔ ارے سکینہ بی بی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں پانی نہیں مانگوں گی، آپ پانی کیوں مانگ رہی ہے؟ آواز دی اگر خود پیوں گی تب میں نے مانگا ہے، میں نے اس لیے مانگا ہے مجھے لوگوں کو زندہ کرنا ہے، ان کی رگوں میں خون کربلا ڈالنا ہے۔ بس ایک بی بی پانی لے کے آ گئی، ارے بیٹی پانی پی لو، میرے لیے دعا کرنا۔ کہا کیا دعا؟ جلدی بولو۔ کہا دعا کیجئے میں مدینہ پہنچ جاؤں۔ کہا مدینے میں کیا؟ کہا میرا شہزادہ حسین، میری شہزادی زینب۔ کہا رے تم بھی مر چکی ہو، تم نے بھی پہچانا نہیں۔ زینب نے بال ہٹا دیے، ام حبیبہ یہ زینب ہے، وہ تاغی نہیں، وہ حسین کا سر ہے۔ بس عزیزو یہی کام ہمیں کرنا ہے جلوس کا، دنیا کو بتانا حسین کیا ہے، حسین کی حقیقت کیا ہے۔ اس بی بی نے پانی پھینک دیا، ارے ظالمو حسین ہیں۔ بس عزیزو ایک جملہ اور کی زحمت کی تمام، ارے پانی نہیں پیا سکینہ نے، مگر کوفے کو اسی وقت پلایا پانی، اسی وقت زندگی آ گئی کوفے میں، اسی وقت انقلاب آنے لگا، مگر خود کتنی پیاسی تھی۔ بس آخری جملہ، مگر آزادارو سن لو، برداشت نہیں کر سکتے، کتنی پیاسی تھی مگر اتنا بڑا کام کیا۔ ارے اتنی پیاسی تھی جب زندان شام میں زینب کے سامنے آ گئی، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں اب میں مر جاؤں گی، پھوپھی اماں اب میں مر جاؤں گی، میری ایک وصیت ہے۔ ازادارو 4 سالہ بچہ وصیت کرتا ہے۔ ارے زینب تڑپ گئی، سکینہ کو گلے سے لگایا، ارے بیٹی کیا وصیت، تم تو بچی ہو۔ کہا پھوپھی اماں وصیت یہ ہے جب میں مر جاؤں گی مجھے ایسی جگہ پر زمین میں سلا دینا جہاں پانی ہو، جہاں زمین تر ہو۔ ارے بیٹی کیوں؟ کہا پھوپھی اماں ہڈیاں سلگ رہی ہے، بدن جل رہا ہے۔ سکینہ پانی پانی ڈر گئے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ پروردگار تجھے سکینہ کے رونے کا واسطہ ہماری شب بیداری کو قبول فرما، ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے زینب کا واسطہ، کربلا کے شہداء کا واسطہ، حسین کی مظلومیت کا واسطہ، دنیا کے جتنے سامراج ظالم مستکبر استکبار والے سامراج والے، چاہے ہنود سامراج، چاہے یہود سامراج، چاہے اسرائیل سامراج، امریکہ سامراج، جو بھی سامراج خدایا، اگر قابل ہدایت ان کی ہدایت فرما، اگر قابل ہدایت نہیں ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو شیعان امیر المومنین ہیں، ایران ہے، مومنین ہیں، ان کو فتح و نصرت عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار ان نوجوانوں پر، حاضرین پر، سب پر جو دام دل میں سخن قدم مجالس حسین میں حصہ لیتے ہیں، ان پر اپنی رحمت کو